بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، رام رام، سر سی اکال، سب کو سلام میرا، اور امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ جو میرے کسان بھائی اور کسان میں بھی جاٹ بھائی، کیا حال ہے؟ آپ نے مجھ سے سوال کیا، مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور سب تھا بڑی خوشی ہوئی کہ بڑا کھلک ہے اور بڑا یعنی کہ تفصیل تھا جو ہے نا وہ بات کر کے پوچھا ہے، اور ایسے پوچھنا بھی چاہیے تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو کہ بھئی اصل حقیقت اور اصل صورتحال کیا ہے۔ اس کے اندر پہلا سوال یہ ہے کہ ہندو اور مسلم کا، بات یہ ہے کہ جہاں تک اس کے اندر جو آپ نے سوال اٹھایا ہے کافر کے متعلق جو سخت الفاظ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جس نبی پہ ہماری کتاب پاک آئی ہے، یا جیسے آپ کی گیتا ہے، سکھوں کی کتاب ہے پاک، یا اور عیسائیوں کی ہے تورات، انجیل، اسی طرح جس نبی پر محمد یعنی جیسے ہمارے نام ہے اس نام سے وہ کتاب آئی ہے، انہوں نے جب مکہ کو فتح کیا شہر کو، تو آپ معافی کا اعلان کیا، اور اس معافی کے اندر ایک ایسی عورت آئی بوڑھی سامنے اس فاتح ہے کہ محمد کے، اور اس سے کہا کیا مجھے بھی معافی ہے، کیونکہ اس کا جو جرم تھا نا وہ یہ تھا کہ اس سے پہلے جب یہ لوگ کمزور تھے تو اس نے ان کے سگے چچا کا کلیجہ چیر کر نا تلوار کے ساتھ اور چاقو کے خنجر کے منہ سے کچا چبایا تھا۔ اس عورت نے کہا، اس کا نام ہندا تھا، تو ہسٹری چونکہ آپ ہماری نہیں پڑھتے، پڑھو آپ تھوڑی بہت تو اس کو اسٹڈی کرو۔ اس نے ان کو بھی کہا ہاں آپ کو بھی معافی ہے، لیکن آپ میرے سامنے نہ ہو، کیونکہ مجھے میرا چچا یاد آ جاتا ہے، آپ جائیں، آپ کو بھی معافی ہے۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات مذہب کے اندر یہ ہے کہ جب ڈیلیگیشن آتے تھے بات چیت کے لیے، سمجھانے کے لیے، یا جیسے آج کل ٹی وی میں ڈیبیٹ ہوتی ہے، اس طرح کا معاملہ ہویا کرتا نا، تو پھر ہمارا جو وہ جس میں ہماری کتاب آئی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اب ان کو مسجد میں رکھتے، اپنے حجرے میں رکھا کرتے، پھر ان کو بات چیت کرتے، ان سے سمجھاتے۔ دھرم میں آنا نہ آنا ایک علیحدہ بات ہے، وہ آ کے اپنے سوال جواب کیا کرتے۔ آپ نے بھی ایک سوال کیا ہے، ایسا بالکل کچھ بھی نہیں ہے، کسی صورت بھی یہ بات نہیں ہے کہ میں اٹھ کر کسی کا وہ اڑا دوں، اسے مار دوں، ختم کر دوں، ایسا دین جو اسلام ہے یہ امن کا دین ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے بالکل بھی۔ یہ جو یہاں مسئلہ ہے نا کہ آپ کے ہندو دھرم میں بھی بڑے سے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی سب چیزوں کو چھوڑ دو، مسلمان بس دیکھنا پسند نہیں مجھے، میں اسے دیکھ کر خوش نہیں ہوں، اس ہمارے میں بھی ہیں۔ لیکن ہماری جو ہسٹری ہے نا، دیکھو جیسے صدام حسین تکرت شہر کا تھا، اسی طرح صلاح الدین ایوبی تکرت شہر کا تھا، اور وہ اس سے پہلے گزرا کئی سو سال، وہ بھی جاٹ تھا، لیکن ایوبی چونکہ اس کے آباء و اجداد کا نام سے چلے آ رہا تھا، تو 40,000 جاٹ لے کر اور مختلف قوموں کے لوگ لے کے وہ انگریزوں سے، یورپ سے لڑا۔ یورپ کی 7 لاکھ فوج تھی، وہ تقریباً 1400 پتہ نہیں کتنے کے اندر نا سلجوق ترکوں سے پہلے لڑے وہ، اس کے بعد پھر صلاح الدین ایوبی سے جنرل رچرڈسن کی جنگ ہوئی، شاہ فرانس اور یہ وہ سارے اپنے پورا یورپ 7 لاکھ فوج اکٹھے کر کے لے کے آیا، اس 40,000 سپا سے لڑنے وہ ہرا دی اس نے۔ اس کے بعد جب اس نے یروشلم فتح کریا نا، تو عام معافی جس نے دروازہ بند کر لیا اس کو کچھ بھی نہیں کہا۔ اور اقلیت میں ہمارے اندر تو یہ بڑا اس کے اندر ایسے حیرانگی کی بات ہے۔ میں اصل مسئلہ یہ ہے نا کہ اسلام پہ اسٹڈی شاید نہیں ہو آپ کی، تھوڑا سا اس کو ایک تو اسٹڈی کرو، اور دوسرا ہر مذہب کے اندر ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں بھائی جو یعنی دائرے سے باہر نکل کے کھیلتے ہیں یا کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ قطعاً سوچ غلط ہے۔ آپ آئیں، ویلکم، مجھے کہیں، میں یہاں سے انویٹیشن دے ہوں، بلاؤں ہوں، ویزا آ گھوم پھر دیکھ۔ اگر تجھے 4% 2% بھی یہ بات مل جائے تو پاکستان سے آپ نے بعد میں جانا ہے، پہلے میرا گریبان ہوگا، آپ کا ہاتھ ہوگا، اور میں اسی دن اپنے نام کے سامنے سے اپنی قوم ختم کر کے جاٹ کا لفظ ہٹا دوں گا، کیونکہ مجھے پھر بڑی شرمندگی ہوگی۔ میں کم از کم
ایک جھوٹا جاٹ کہلوانا نہیں پسند کروں گا، پہلی بات تو یہ ہے۔ نمبر دوسرے سوال شیعہ، ہمارے وہ تمہارے مظفر نگر ہے وہاں کوئی گڑگاؤں میں اب تو نہیں دیکھا ہم نے، وہ بڑا ضلع ہو گیا ہو یا جو بھی ہے، وہاں کا پورا گاؤں تھا، وہ مخدوم حاتم تھے وہاں کے نواب، اور ایک نواب اور تھا، وہ بھی ان کے بیٹے پوتے میرے دوست ہیں، اور اس کی اور نواب پٹودی کا مقابلہ چلتا تھا، وہ میرے ساتھ ہی ہوتے ہیں، بڑا گپ شپ ہوتی ہے، ایک وکیل ہے اور بھی ہے، حسن عسکری کا والد تھا وہ، اس کا اختر نام میں آپ کو بتاؤں گا، نواب صاحب کا ابھی بھی وہاں حویلی ہے وہ گاؤں میں، تو وہ سارے اہل تشیع ہیں، بڑا کیا بات ہے، یعنی ہماری جو باتیں ہیں، ہم کام اپنا مسئلہ کرنے میں شاید لیٹ ہوتی ہیں، وہ لیٹ ان کا مسئلہ لیٹ نہیں ہوتا، اور بالکل ہمارے یہاں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسرا زبان کا، قومی زبان ہماری اردو ہے، ہر جگہ لکھی اور پڑھی اردو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہماری جو بولی ہے نا، ہم جہاں بھی بولیں گے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا، نہ کبھی کوئی اس کے اوپر وہ کرے گا کہ بھائی تم یہ کیوں بول رہے ہو۔ تو اس کے اندر اس سے بڑی اور دلیل کیا ہوگی؟ بھٹو خاندان جو ہے وہ اہل تشیع ہے، بے نظیر ہے، اور اسی طرح ایسا کوئی نہیں ہے، ایسا معاملہ نہیں، ہمارا بالکل آزادی ہے، اور جو میں نے پہلے بتایا کہ آپ آئیں، میں اگر یہ 1-2% بات بھی سچ ثابت ہوگی، میں کم از کم جاٹ نکلواؤں گا، میرا آپ سے وعدہ ہے، تم میری قوم کا ہے، کسی زمانے میں کسی ٹائم جا کے ایک ہی گھر میں کھیلتے کودتے ہوں گے میرے پرخر آپ کے، میں آپ سے ایسی بیکار گندی اور نیچ بات نہیں کروں گا، یہ بات یہاں ختم ہوگی۔ دوسری ہماری زبان کی جو میں نے پہلے کی، تو زبان ہماری چونکہ اردو ہے، اردو بولی جائے، ہم اپنی بولی بول رہے ہیں، ہمیں کوئی نہیں روکتا، اسی طرح پنجابی لکھی نہیں جاتی، بولی جائے، اور بڑے شوق سے گانے بجانے بول چال بڑی مطلب ایک دوسرے کری جائے۔ اسی طرح جس ڈسٹرکٹ میں ہم ہیں، ملتان ہے، ملتان میں سرائکی بولی جائے، ملتانی تمہارے ادھر بھی ہجرت کر کے لوگ گئے ہیں، مہاجر ہو گئے ملتانی، وہ بول رہے ہیں بھئی کیا حال ہے سائیں، کڈے ویندے پے ہو، کیا کریں دے پے ہو، کیا نا ہے تواڈا سائیں، کڈے راندے ہو، تو اس طرح کی بولی ہے، ہم بھی بول لیتے ہیں۔ اس طرح سندھی ہے، سندھی لکھی جاتی ہے صوبے میں، یعنی کندری سرکار میں بولی جاتی ہے، لیکن سرکاری اردو ہے۔ اسی طرح سرحد میں اپنا